اللہ پاک نے سورہ مبارکہ نور سے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کر لیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے، اور کمال یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال بھی صالح ہیں، ایسے ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چھپے گی کہ سورہ مبارکہ توبہ دی 111 نمبر آیت کے مطابق اللہ نے فرمایا وہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہو؟ اللہ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں جو وعدہ کو پورا کرے، اللہ وہ ہے جو وعدہ کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ بے مثال ذات ہے، وہ وعدے پر پورا اترتا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو صاحب ایمان ہیں اور اعمال ان کے صالح ہیں۔ کیا وعدہ؟ اچھا جی، کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وعدہ ہے ایمان والوں سے، وعدہ ہے اعمال صالح والوں سے۔ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ شکریہ شکریہ، اللہ وعدہ کرتا ہے صاحبان ایمان سے اور خاص ایمان والوں سے اور اعمال جن کے کمال کے صالح ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اس زمین کے اندر تمہیں میں خود خلافت دوں گا اور میں تمہیں خود خلیفہ بناؤں گا۔ اتھے پہلے گھر بہت شکریہ قبلہ، یہ اللہ دا وعدہ ہے انہاں لوگاں نال جنہاں نو اللہ خلافت دینا چاہتا۔ راگو سجدہ وعدہ سی سادات عظام دا بانیان واللہ توفیقات خیر سے اضافہ فرمائے کہ اسی تینوں 11 بجے پڑھا لیں، پھر ساڈا آپس سے طے ہو گیا کہ 11:30 ٹھیک، گنجائش ایسی، میں کہ ٹھیک 11:30 وعدہ ہو گیا کہ تینوں اسی پڑھاواں گے، وعدہ کر لیا میں کہ میں پڑھاں۔ جدوں بانیان دا وعدہ ہو گیا ہے کہ میں نو پڑھان گے، انہاں آکھیا تینوں اسی پڑھان گے، میں نو سارے حافظ آباد دے بوے بوے کے جان دی کیڑی لو؟ میں حافظ آباد دے ہر بندے دا ترلا کرتا پھراں، انہاں نو آکھو میں نو پڑھا لین، انہاں نو آکھو میں نو پڑھا لین، انہاں نو آکھو میں نو پڑھا لین۔ بھائی میرا بوے بوے جانا دلیل ہے کہ میرا کسے نال وعدہ نہیں ہویا۔ جے تے مینوں انہاں دے وعدے تے یقین ہے تے میرا خیال ہے مینوں پورے حافظ آباد دی ضرورت نہیں۔ یار بڑے بڑے اچھے لوگ نے حافظ آباد بڑے بڑے کمال لوگ نے، بڑے بڑے عزت دار لوگ نے، لیکن مینوں کسے دے بوئے تے جان دی لوڑ نہیں۔ اس واسطے مینوں کی لوڑ ہے دروازے تے جا کے آکھن دی؟ جدوں انہاں وعدہ کر لیا کہ تینوں پڑھاں گا، میرا بوئے تے جانا اس گل دا یقین اور دلیل ہے کہ میرا انہاں نال وعدہ نہیں تے میں بوئے کھجڑ پیا ہونا۔ جنہ خلیفیاں نال اللہ وعدہ کر لیا نا وہ الیکشن دے محتاج نے۔ بہت شکریہ سادی صاحب، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہ خلفاء نال اللہ دا وعدہ ہے کہ میں تو سبحان، جنہ خلفاء نال مہربانی کر میرے محترم سے میں عرض کیتی سی کہ اللہ نے مومنہ نال وعدہ کیتا ہے، مومنہ بیبیاں نال بھی وعدہ کیتا ہے میں تانوں جنت دیاں گا۔ میں عرض کر رہا سا جڑا مومن ہو کے تھوڑے تک گل پہنچ گئی پہلے میرا کل پرسوں، جڑا مومن ہو کے شک کردا میں جنت وچ جاؤں گا کہ نہیں، انہوں اپنے ایمان تے شک ہونا چاہیے، اللہ دے وعدے تے شک نہیں ہونا۔ ایمان تے مشکوک ہو سکتا ہے مسکیناں دا غریباں دا، لیکن اللہ دے وعدے وچ تے شک نہیں ہو سکتا۔ یہ دا مطلب ہے جنہیں اندر کانفیڈنس ہے کہ میں مومن ہاں انہوں تے شک کوئی نہیں کہ میں جنت وچ نہیں جاؤں گا، تے جدے اندر کانفیڈنس ہے کہ اللہ دا میرے نال وعدہ ہے میں تینوں خلافت دیاں گا، انہوں بندے اکٹھے کرن دی گڑی لوڑ ہے۔ بہت شکریہ، مولا تانوں جزا دے وے۔ اور اگلی گل کمال ہے جی، اگر بہت شکریہ صاحب، اگلی گل کمال ہے۔ اگے اللہ فرماتا ہے ہاں میں تمہیں خلافت دوں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ کیسے دوں گا؟ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح میں نے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، جس طرح میں نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ یہ مطلب ہے جدو نبی پاک دے دور اے آیت مجیدہ اتری ہے تو اللہ فرما رہا ہے من قبلہم، میں اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح پہلے لوگوں کو۔ یہ مطلب ہے کام پہلے بھی ہو چکا ہے۔
یار راگو سجدہ نواں محرم شروع نہیں ہویا، میں پہلی باری پہ پڑھنا محرم اتھے اگے بھی ہوندہ۔ اگر بانیان نو اس دے صدات عظام نو کوئی پوچھتا ہے کہ عید کا محرم ہوئے گا، وہ آندھنے اومیں ہی ہوئے گا، اومیں ہی ہوئے گا جی میں اگے ہوندہ سی۔ یہ دا مطلب ہے کہ روٹین چھ محرم ہو رہا ہے، روٹین چھ محرم ہو رہا ہے، مولوی نواں ہے، محرم اگے بھی ہو رہا ہے، ساکر نواں ہے، محرم اگے بھی ہو رہا ہے، خطیب نواں ہے، خلیفے نوے ہونے نے خلافت بڑی دیر دی جاری۔ بھائی خلیفے نوے ہونے نے کام خلافت والا بڑی دیر دا جاری۔ یہ دی ایک مثال میں دے دینا، لفظ کما ہے نا جڑا جی قبلہ، کما یہ لفظ استعمال ہے، فی الارضی کما استخلف الذین من قبلہم، اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو میں نے خلیفہ بنایا ہے۔ ایک کما جتھے آئے گا نا، یہ میں جی جس طرح کے، جس طرح کے، اگر میں نے اس بندہ کہ اس طرح پڑھ جس طرح تو نے پیر کمال پڑھا تھا، تو میں یہ کہوں گا پھر تم اسی طرح سنو جس طرح تم نے پیر کمال سنا تھا۔ یہ مطلب ہے کہ مثال ہو گئی جس طرح کے، اومیں جی میں کیویں جی میں پنجابی یہ بن دی ہے کیویں جی میں کیویں پڑھو گے جی میں اتھے پڑھیا سی، تسی کیویں سنو گے جی میں اتھے سنیا سی۔ اللہ فرماتا ہے اوویں ہی بناؤں گا جی میں پہلا بنائے سی، اوویں ہی بناؤں گا جی میں پہلا بنائے سن۔ یہ لفظ کمانو درود ابراہیمی جی استعمال کیتا گیا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یا علی آل محمد یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ رحمت اور برکت بھیج ابراہیم محمد اور اس کی آل پر جس طرح کے، اویں بھیج جس طرح جویں تو بھیجیا سی ابراہیم اور اس کی آل پر۔ جنہیں بندے بچارے کام علم آندے نا کہ درود ادھا پڑھ دینے، درود اسی پورا پڑھنے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پورا درود ہے، پورا عہدہ نہیں جڑا آندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ جڑا آندہ نا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ادھا پڑھے ہیں، جیسا کہ نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھا پورا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ آل وچ نہ آوے تے ادھا ہوندہ ہے، ادھا ہوتا ہے جڑا آل وچ نہیں پاندہ۔ شکریہ کہ بلا ادھا پڑھا، ادھا درود پڑھنا، روز ایک بندہ ٹی وی تے پڑھ دے، بندے انہوں وڈا تاں سمجھ دیں کہ ٹی وی تے ہوندہ ہے، لوگوں نے سمجھا بھی وڈے بندے ٹی وی تے آ سکتے ہیں، تجھے تے آ نہیں سکتے۔ ہون تو یہ سکرینہ تے ساڑیاں تصویرہ میں نظر آ جاندیاں نے، ایمیں ویڈیو چڑیاں نے ہر بندے دیا۔ پرانے زمانہ چ جڑا ٹی وی چاہندہ سی مولوی لوگ انہوں ہی سمجھ دے، وہ ٹی وی تے بیٹھ کے ایسا درود پڑھیا ہے، وہ اے جے ادھا صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، وہ دے وچ آل نہیں آئی، نہیں نہ آئی۔ اس آل نو بندیاں کدی تقریر چو کٹے ہیں، کدی تحریر چو کٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں خیالہ میں ایک گڈی ویکھی توڑے قبلہ زادی صاحب تشریف فرمانے وزیر آباد گڈی کھلوتی سی، وہ دے پیچھے درود لکھیا سی اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بس یہ نہیں لکھیا سی۔ میرے کو ویڈیو دی، میں تصویر بنا رہی ہو دی، اللہم صلی علی محمد بس۔ ہوں تکلیف کا دی سی، میں ایک بندے نے پوچھا یار میں کیا درود ہے، ہو سکیا بارش پورش ہوئی ہونی ہے تو مٹ گیا، میں بارش صرف آلتے ہی پانی سی یا کوئی خرابی ہونی سی پینٹ جتے آلتی ہونی، اللہ دے بندیا نہ اللہم تے آئیے نہ مصطفیٰ دی ذات تے آئیے، گل کو صدی کرو۔ وہ میں نے اوتن تھوڑا جائزہ جیسا وہم لگا ہے کہ انہاں بندیاں تے تحریر چ بھی آل نو گوا دیتا ہے، انہاں تقریر چ بھی آل نو گوا دیتا ہے۔ یہ بڑھن کی لگا اس دنیا نال، پیغمبر آکھیا سی مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھا کر۔ دم کٹا مطلب ہے جس جانور دی پوچھل نہ ہوئے وہ جانور قربانی تے لگدا نہیں، حالانکہ پوچھل کھانا ضروری نہیں۔
اگر جانور کانا ہوئے کک ٹھیک نہ ہوئے تو اک کیڑی کھائی دی کٹ ہی چھڑنی ہے گوشت دا بھی نہیں کھانا اصل گل بے عیب ہوندی اصل گل بے عیب ہوندی ہے قرآن تے کھلے تے میرا ہتھی جس درود وچ آل نہیں نا وہ عیب دار درود بے عیب وہ درود ہے جڑا پڑھیا جائے اللہم صلی اللہ محمد مہربانی کرنا شکریہ کرنا یا رسول اللہ سبحان میرے محترم سامعین جڑا نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک مکمل درود ہے پورا درود ہے کئی بندے سمجھتے ہیں درود ابراہیمی پورا درود ہے وہ اللہ جو بندے ہو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پورا درود ہے اگے کی ہے میں پڑھ دینا اسی کے لئے منکر ہاں کما صلیتا جس طرح کے جب آپ کہتے ہیں نا رہ گو مجلس پڑھ جس طرح تو نے پیر کمال پڑھی تھی بات آپ راگوں کی کر رہے ہیں پیر میں کمال کا صرف حوالہ دے رہے ہیں بھائی کیا بات بہت شکریہ کہ بنا بات آپ راگو سجدہ کی کر رہے ہیں پیر کمال کا حوالہ دے رہے ہیں تسی ٹینٹ آلے نواندے ہو ایتھے ٹینٹ لا جس طرح تو نے حافظ آباد لگایا تھا اسی ٹینٹ کی بات آپ کر رہے ہیں حافظ آباد والے ٹینٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اللہ رحمت بیج محمد اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر بیجا ہاں درود محمد و آل محمد پر ہے ابراہیم کا تو حوالہ دیا جا رہا حضرت ابراہیم اور ابراہیم کی آل کا شکریہ حوالہ دیا جا رہا ہے اللہ حوالہ دے رہا ہے کما استخلف الذین من قبلہم میں اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی بات محمد کے خلیفوں کی ہو رہی ہے پچھلے خلیفوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے سبحان بات رسول پاک کے خلفاء کی ہو رہی ہے پچھلے خلیفوں کا حوالہ دیا جا رہا یہ دا مطلب ہے حوالے تے بھی توجہ کرنی پہ حوالے تے توجہ ہوں دی نا تے بندے درود کر کر نہ بنڈ دے آج جڑے بندے درود دی تقسیم شروع کیتی ہے نا آلہ ہی و صحابہ ہی و ازواج ہی و ذریت انہاں حوالے تے نظر نہیں کیتی پیغمبر دے ہمیں 11 دوستاں تے درود آ جانا سی جا ابراہیم دے 11 دوستاں تے آیا ابراہیم دی بھی آل تے درود ہے تے مصطفیٰ دی بھی یہ دا مطلب حوالے پڑھنے پہن گے کہ کیسے ویسے اگلی آیت مجیدہ دا حصہ پڑھیے تا کمال الکوثر چے نجفی صاحب نے یہ دا کمال گل کی تھی ان فرماندے نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خلافت کو حکومت سمجھتے ہیں جو خلافت کو حکومت سمجھتے ہیں میں وہ حوالہ دے دینا انہاں کمال دی گل ادھے لکھی اس آیت دے متعلق الکوثر یعنی بلاغ المبین انہاں دا ترجمہ و تشریح وہ فرماندے نے ایک کوئی جملہ پوری مجلس واسطے کافی ہے سوچ واسطے ایک جملہ کافی ہوندہ ہے فرماندے نے خلافت سے مراد غلبہ اقتدار نہیں کیا بات خلافت سے مراد غلبہ اقتدار نہیں اس میں حکومت کا استحکام نہیں دین کا استحکام ہے اللہ جسے خلافت دیتا ہے وہ حکومت لمبی نہیں کرتا دین کو محکم کرتا ہے بارڈر بڑھانا اور ہے استحکام دین اور ہے یہ مزاج ہے ساڈا کہ سا قرآن پڑھ کے خلافت مننی ہے وعدہ اللہ دا کنا خلیفہ ہے نالے میں دس اللہ کمال ہے اللہ ولی دستا ہے تے ولی دیاں صفتاں دستا ہے ولیاں دے نام نہیں دستا
اللہ رسول دستا ہے تو ضروری نہیں رسولوں کے نام دسے، رسولوں دیا صفتاں دستا ہے۔ اللہ امامہ دے نام نہیں دستا، اللہ امامت دیا صفتاں دستا ہے، کیونکہ نام بندے رکھ لیندے ہیں، نام بندے رکھ لیندے ہیں۔ میں ادھر گیا فیصل آباد کے علاقے، اتنے ایک پنڈ ہے جہاں نام حافظ آباد، ادھر جائیے ایک لاہور ہے، نواں لاہور انہوں نے نام رکھ لیندے ہیں بندے، یار نام رکھ لیندے ہیں۔ اللہ دال لگن نہیں دیتا، جے اللہ نام دس دینا نا 8 10 دے 14 دے بھئی آ نے ساریا ماواں نے اپنے پتروں کے نام وہی رکھ لینے سن، تو پتہ نہیں سے لگنا خلیفہ کون ہے، امام کون ہے، ولی کون ہے، نبی کون ہے۔ اللہ صفتیں ہی ایسیاں رکھ چھڑیاں نے، گویا چھاننی ایسی لا چھڑی ہے، وہی بچ رہ گئے نے جڑے اللہ بنائے، باقی سارے تھلے گر گئے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالق فرماتا ہے ہاں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں ان کو خلافت دوں گا، میرا وعدہ ہے جو دین کو استحکام دیں گے، جو دین کی مخالفت کریں گے وہ ہمارے بنائے خلیفہ نہیں۔ سبحان اللہ، میرا ان سے وعدہ ہے جو دین کو استحکام دیں گے۔ لو جی ایسے ایسے بچ صفتہ آئیں نے، 2 ہی کافی نے میرا خیال، جی میں فریج تے لکھا ہوتا نا نام ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی، جنہ آکھا سی نا کافی ہے انہاں واسطے بھی اے ہی کافی ہے، انہیں کسے مننا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، جن کا میرے ساتھ وعدہ ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے نا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پوری زندگی میں میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرے۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ مرضی کسے دی اپنی ہے کہ اکثریت دی وجہ تو سانو دبا لوے، ساڑھے بارے منہ تے کافر لکھ جانا، جس زندگی چ ایک واری بھی بت پوجے نا اسا انہوں خلیفہ نہیں من۔ وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، شکریہ، وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، بلکہ صرف میرے لیے عبادت کریں گے، معبود صرف مجھے مانیں گے، شکریہ، مسجود صرف مجھے مانیں گے۔ ایک قرآن نے صرف دسی ہے، اگے خالق کائنات فرماندے نے وہ کبھی بھی شرک نہیں کر رہے ہوں گے، ہمیشہ اللہ کے دین کو استحکام دیں گے، اور جو کبھی بھی شرک نہ کرتے ہوں۔ ایڈا سوا دینا سوائے کے مور کا لکھی تو شیعہ دے خلاف گئی سی، کڑکتی ہوئی بجلیاں، سوائے کے مور کا، علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم، انہاں کتاب تو ساڑھے خلاف لکھی سی، لیکن پوری کتاب بچ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہے، تے حضرت علی نو کرم اللہ وجہہ لکھے۔ جدوں پوری کتاب جنہوں نے لکھا نا کرم اللہ وجہہ حضرت علی نا، وہ تو پھر وکھرے تھے، پھر حضرت علی نظر آئے نا لوگوں پڑھنے والے، وہ کسے پوچھا کہ بلا یہ کی کیتا جے؟ سارے صحابہ رضی اللہ نے جے ایک کرم اللہ وجہہ دا مطلب کی ہے، فرماتے ہیں جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہو، جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہو، کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے پہ اس کا کرم ہے، تو ہو سکے حضور باقی تے سارے چہرے تے بھی اللہ دا ہی کرم، انہیں کہا تھوڑا جا فرق ہے، میرا خیال ہے کافی ہوئے گا فرق۔ وہ فرماتے ہیں وہ فرق دسو، فرماتے ہیں یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ میرا خیال ہے تو مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں، تانے دین واسطے تو مجلس نہیں نہ ہوتی، کافی ہے مثبت گلاں کری دیاں نے، منفی گلاں نہیں کری دیاں۔ میں او چہرہ پہ دسنا جڑا بت تک نہیں چکیا، ہن بندیاں دا دل کردا ہے، مجلساں دا ماحول بن گیا ہے، پھر او 10 جڑے چکدے سن، سانو کی چکدے رہن، اساں خلیفہ انہوں مننا جس کسے بت دے سامنے سجدہ نہ کیتا ہوئے، بلکہ بت پرست نہ ہو، بت شکن ہو، بت شکن۔ سانو شیعہ سنیاں نو گھبران دی لوڑ نہیں، اللہ فرما رہا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس طرح کے خلیفے کا جو انکار کر دے گا
مسلمان بھی ہوا تو فاسق ہو کے مرے گا۔ بہت شکریہ، خلافت پڑھن لگا جی، یہ مطلب ہے حوالہ پھر پتہ کر لیجیے۔ مثلا میں اس طرح پڑھ لگا جی میں اس طرح پڑھی، یہ مطلب اتوں والی مجلس نو ذرا ویکھ لینا چاہیے، بندے ویڈیو لا کے ویکھن کہ تینوں پڑھانی اس طرح جی میں اتنے پڑھی سی، پر پہلے ویڈیو لا کے ویکھنے بھی وہ کیویں پڑھی۔ اللہ دے بندیاں نواں خلیفہ مننا ہی تو پہلے پچھلی تے ویڈیو لا کے ویکھ۔ کیا بات ہے، میں پچھلی ویڈیو تمہیں بخان لگا۔ اللہ دی کائنات تے سب تو پہلا جڑا خلیفہ بنیا میں انہوں قرآن چو پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی وہ حوالہ تاں دے رہے ہیں کہ اللہ آندہ بھی حوالہ جس طرح کے کس طرح اللہ کمیں خلیفہ بناتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اینا نال جل دا وعدہ میں خلافت دیاں گا۔ اللہ فرمایا اے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ملائکہ سے تیرے رب نے کہا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہدایت واسطے نبی آؤں دے رسول، حضرت آدم نبی بھی سن، رسول بھی سن، صاحب کلمہ بھی سن۔ بولو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، صفی اللہ تو میں نے چنا ہوا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ دے چنے بھی نے، حضرت آدم اللہ دے چنے نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم نبی بھی نے، حضرت آدم رسول بھی نے۔ بہت ہی زمین ہوئے نا کسی سید دی، انہوں بندہ آکھے نا چودھری صاحب، وہ آندہ ہو رہا اسی سید ہاں۔ وہ آندہ زمین کی دی ہے انہاں ساڑھی، ٹریکٹر کی دی ہے ساڑھا، ہلاں کی دی ہیں ساڑھیاں، ٹرالی کی دی ہے ساڑھی، تے چودھری ہوئے نا۔ وہ آندہ میں پیانا اسی سید ہاں۔ چودھری ہونا بڑا بڑا مقام ہے، لیکن سید سمجھاندہ ہے کہ زمینہ تے عورداں دی ہمیں نے ہو سکتا کسی دی زمین میرے نال بہت ہی ہوئے پر وہ سید تے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے چودھری تے سید دو لفظ نے، تے جیڑا سید ہے وہ چودھری نالوں سید نو پسند کیوں کرتا ہے کہ سید دے جیڑی لفظ ہے نا وہ چودھری تو ذرا اتے نے۔ یہ مطلب ہے وڈے عہدے نال وہ مخاطب لوگوں کرانا چاہتا ہے، چھوٹے عہدے نال مخاطب نہیں کرانا چاہتا۔ میرا دل کرتا ہے بوئے بوئے اگے علماء دے قرآن کھڑ کے پوچھاں او جو نبی بھی سی تے رسول بھی سی اللہ انہوں خلیفہ کیوں آکھے؟ کمال ہے یار، حضرت آدم علیہ السلام نبی نے، حضرت آدم علیہ السلام رسول نے، تے اللہ کی فرمایا میں خلیفہ بنان لگا۔ پچھلے خلیفہ دی ویڈیو نہ بیکھیں گے تو اگلے سمجھ چ نہیں ہونے۔ فرماندے نے میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کنے آکھے؟ اللہ نے۔ کنے بندے سن ادوں جنہ واسطے خلیفہ بنانا سی؟ بندہ ایک بھی نہیں سی۔ ملائکہ سن تے جن سن، جنہ تے ملائکہ نے اللہ آکھا میں زمین تے خلیفہ بنانا، وہ جنہ وچ بنانا سی انہاں آکھا رہن دے۔ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا من یسفک الدماء، ہمیں خون خرابہ ہو جائے گا، اتنے لڑائی ہو پائے گی، چھڑو پر ایتھے سجدہ میں نو پڑھایا ہے اور بہادری کر کے اعلان کران کے آیت کا ساڑھے کو علی ناصر پڑھے گا تے جنہ دے وچ پڑھنا ہے وہ آخر رہن دیو۔ یار عزیز میرے دوروں آئے نے، شاہ جی کتھوں دوروں آئے نے، سبحان اللہ۔ اعزازی صاحب نے اتھاری پور دسیا جاندہ پہ انہیں پڑھنا ہے، یہ آندے رہن دے۔ یہ پھالیے تو میرا خیال ہے دوست تشریف لے آئے نے، میں نے نا نہیں ہوندہ لگتا ہے پھالی مانو چا۔ اچھا جی وہ تشریف لے آئے نے منڈی تو، منڈی بہت دن دے تے پھر یہ بھی بیچی بیٹھے ہوندے، یہ بھی آندے، یہ جو اتھوں اتھے سننا آئے نے، وہ آندے علی ناصر پڑھنا تے آندے رہن دے۔ راگو سجدہ علیہ السلام ہوندی تے بھی آندے رہن دے۔ منوں نہیں پتا، میں بات چاہیا میں آ کے پڑھنا پیا۔ جے میرے کانچ کو بندہ آ کے دسے آج جنہیں بہ کے تینوں آندے نہ پہ سبحان اللہ، اے سارے آندے سانی رہن دس تواڈے متعلق میرا کی تصور ہوئی؟ اے انعام میرے عزیز دے کے گئے نے میں بندہ آ کے آندہ پہ جا تینوں پیسے دے گئے نا، یہ بھی ادھر اتھے مشورے چاہتے سن رہے۔ باقی میرے ہوں خیالات جڑے نے آپ سوچ لو کہ سارے مجمع دے متعلق میرے کڈے آسن خیالات ہوں۔ آج جڑے سوندے نے پہ سارے آندے سن انہوں، میں سوچنا حضرت آدم علیہ السلام جی تو بنے ہون گے خلیفہ سامنے آئے ہون گے تے آخر انہوں پتہ دے لگا ہوئے گا نا سارے آندے سن رہن، جن بھی آندے سن رہن دے تے سارے ملائکہ بھی آندے سن رہن دے۔ اللہ فرمایا آدم تو
نہیں کرنی تینوں خلافت میں پہ دینا آج جنہیں آندے سن نہ رہن دے میں سجدہ نہ کراما تو میں رب بھی نہ ہمارے پرانے علماء دا جملہ دہرا رہے ہیں اے بندے زیادہ کٹھے ہو جانا جی تے انہوں نے مولویاں دی زبان چے دین دی زبان چے اجماع دیں اجماع دا مطلب ہے بندے کٹھے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اجماع تے امت ساری جمع ہو جائے انہوں نے اجماع امت اجماع امت ساڑھے علماء دا پرانا جملہ تے تو اڈے میں تحفہ دین لگا ساڑھے علماء فرماتے سن بندہ سوچو فرشتے بھی اجماع کر گئے کہ رہنے دو جن بھی اجماع کر گئے کہ رہنے دو نوری فرشتے کٹھے ہو کے کہتے تھے نہ بنا فساد ہو جائے گا اوہ اجماع امت سے خلافت بانٹنے والوں جو اللہ نوریوں کا اجماع پسند نہیں کرتا ان پڑھوں کا اجماع پسند کرتا یار سارے نوری فرشتے اجماع کر گئے تھے کہ رہنے دو لیکن جنہوں اللہ بنایا یا نہیں اللہ کسے نال مشورہ کیتا سی نہیں اللہ کہ میں بنانے والا ہوں اے آپ ہی مفت مشورہ دین لگ پہ رہن دیو جی رہن دیو اللہ فرمائی تھے کٹھے ہو جو جڑے آن دیو رہن دیو انی عالم ما لا تعلم جو میں علم رکھتا ہوں تو مطلع علم رکھتے ہو قالوا سبحانکا لا علم لنا تو تمام ملائکہ نے کہا تیری ذات سبحان ہے ہمیں کچھ علم نہیں فرمایا علم تھوڑا ہوئے نا تے خلافت اچھ مشورے نہیں دے دے تمہارے سار اٹھاؤ نا ساڑھے مگر ہی دنیا چڑھ گئی ہے اور جب کام علم خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا کام علم خود خلیفہ کیسے ہو جائے مہربانی اے قرآن ہے جی ثم عرضهم على الملائکتی فقالا انبیونی بے اسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین تو اللہ نے سامنے ملائکہ کے کچھ ہستیاں کی کچھ چیزیں کی کسے ہستیاں لکھے کسے چیزاں لکھے چیزاں تاں لکھے نے تاکہ ہستیاں چھ بندے آ جاندے نے اور یارہ چیزاں بھی آکھو تو میں نے کوئی بحث دی لوڑ نہیں ہے صحیح سی کو جی جنہوں اللہ فرمایا بیسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو نا تو ان کے نام بتاؤ انہوں نے نام دسو بھائی انہوں نے کہا لا علم لنا سانو نہیں جی پتہ سانو کوئی پتہ نہیں پنجابی یہی قبلہ بن دی ہے سانو کوئی پتہ نہیں اللہ فرماتا مشورے تو بڑے دن دے سے تو پتہ تو نہیں کھو دسو نا یہ کون نے اتنے باریک لطیف مجمع دے سامنے میں ایک گل رکھن لگا یہ مطلب ہے ادھوں یا اللہ سی یا ملائکہ سن یا جن سن تے چوتھے حضرت آدم سن کنے ہوگا چار اللہ ملائکہ جن تے حضرت آدم رکھ مولوی قرآن تے آتا او کون سن کوئی ہے سن میں نہیں پتا کون سن منوں کی پتا ہوئے ماننا کوئی ایسے بھی تھے سوال کر رہا تھا اللہ پوچھ رہا تھا ملائکہ سے خلافت دے رہا تھا آدم کو ایدہ مطلب ہے جو امتحان میں سوال آتے ہیں ان بھی کی تو کوئی حیثیت ہے نا سوال یہ تھا کہ یہ کون ہے ان کے نام بتاؤ جس بندے نے آل محمد تو بغض رکھے نا ہو سکے کچھ چیزیں تھیں چل قرآن دا واسطہ یہ چیزاں ہی دا چھڑ گئڑیاں خود کے جامعہ اگر چیزیں بھی تھیں تو کچھ تھیں چیزیں بھی تھیں تو کچھ تھیں بھائی کوئی شاید تھی نا کیا بات مہربانی کتنا اور یار شہوہ سن بلی نہ کہو علی سے بے رہو جن کو انہیں بلی نہ کہو کسی بھی منکر حیدر کو آدمی نہ کہو یقین جانیے کہ لطف
پہلا محرم پڑھ رہے ہیں تو پہلا شارح، ایک لفظ شارح، شرح کرنے والا، تشریح کرنے والا. اے ربائیاں والے نہ ہوندے تانوں سمجھ نہیں سی آنی تے کی پہن. جنہ ماں دا دودھ پیتا ہے نا اونا بھی خطیب زور لا چھڑے نا، سمجھا نہیں سکتا جدوں تک ربائی والا نہ ہوئے. ربائی والا وچوں اٹھ کے کھلو کے دس دے چپ کر رہے تینوں میں دسنا تو کی پیان ہے. سبحان. میرا پہلا محرم ہے، بہت شکریہ، مہربانی جی. تو ہاں تشریح کر چھڑیے ورنہ میں تے انجی ٹر جانا سی، انہاں بھی انجی ٹر جانا سی، نہ انہوں نے کک سمجھ آنی سی نہ مینوں آنی سی. تشریح کرن دا شکریہ. کی فرمایا نا کچھ چیزیں تھیں، شے کوئی شے تھی نا، کوئی شے تھی. اور یار اللہ پوچھتا پیا اے کون نے؟ کوئی شیواں ہے سن نا، میں بندے چھڑ دیتے نے، میں ہستی بھی نہیں کہہ رہا، میں انہاں دی زبان قبلہ استعمال کر رہا. کوئی شیواں ہے سن نا، او دا چھڑن سانو کی شیواں سن یار، دا چھڑنا کی شیواں سن. جے تو شیواں لکانا نہ پیا پھر تو بڑی شیو ہے. سلطی شکریہ مہربانی کے جے تو شیواں لکانی ہے کوئی شے. میں تے بحث نہیں کر رہا کہ میں کسی نے پریشان نہیں کرنا چاہتا. اینی گل پکی ہے کہ کوئی تھے ضرور، کوئی تھے ضرور جن کے متعلق سوال ہو رہا تھا. حضرات ضروری اعلان سنیے، جب ابتدائے دنیا تھی اس وقت بھی ان کے متعلق سوال ہوا تھا، جب حشر بپا ہوگا پھر ان کے متعلق سوال. صدقہ جاواں، صدقہ جاواں. سوال سے سوال تک کو کائنات کہتا. اللہ نے سوال کیا 10 ہوئے نہ کی نے، انہوں نے کہا لا علم لنا. اللہ فرمایا یا آدم جی انبیوہم باسمائہم، تو بتانا یہ کون ہے. اللہ فرماتا فلما انباءہم باسمائہم، جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے، جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے. کن سے خلافت کا وعدہ ہے؟ کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا، کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا، کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا. رکھا پھر قرآن تے ہاتھ. خلیفہ بتانے والے کو کہتے ہیں، پوچھنے والے کو. سبحان اللہ. میں اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح میں نے پہلوں کو خلیفہ بنایا تھا. شبیر احمد عثمانی، شبیر احمد عثمانی دیوبندی، انہوں نے اس آیت دی تشریح لکھے کہ اللہ نے فرشتوں کو مخلوق والی صفت دی تھی، آدم کو اپنے والی صفت دی. میں آسان کر کے گل کر رہا، کتاب ذرا مشکل لفظ ہے، میں استعمال ہی نہیں کر رہا. بچیاں واسطے تو اسی سارے سیانے بندے بیٹھے ہو، بچیاں واسطے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صفتوں سے نوازا تھا. خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ اپنی صفتیں دے. کچھ ٹوٹ گیا. میں دیوبندی عالم دین دی تحریر پہ پڑھنا، پڑھے لکھے شکریہ کرنا. وہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صفتوں سے نوازا تھا، اور ملائکہ کو فرماتے ہیں ملائکہ کو مخلوق والی صفتوں سے نوازا تھا. ملائکہ کے پاس تھی صفت مخلوق، آدم کے پاس تھی صفت خالق. ایویں انہوں سجدہ نہیں ہویا. بہت شکریہ. وہ فرماتے ہیں ملائکہ کا جھک جانا اور آدم کو قبلہ بنا کے جھکنا اس بات کی دلیل ہے اس دن سے ثابت ہو گیا ہے کہ عابد سے عالم افضل ہے. بحث مشکل تو نہیں ہوگی کہ عابد اور ہے عالم. چلو انج کرنے. فرشتے عابد تھے، آدم عالم تھے. یار دس دے سن پہ عالم ہی نا، عالم دس دے نے. فرشتوں میں صفت مخلوق تھی، وہ عابد تھے، آدم عالم تھے. اللہ نے عابدوں کو عالم کے سامنے جھکائے. ہائے ہائے. پرانے عابدوں کو حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جھکا دی.
علیہ السلام علیہ السلام چلو سانو جگان واسطے آکھیا سی علیہ السلام، یہ مطلب ہے تانوں میرے آن تو پہلے ہی پتہ ہے جس کو اللہ خلافت دے نا وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسے اپنی صفت سے نوازا، صفت سے، اپنی صفت سے۔ کیوں؟ وہ فرماندے نے اللہ نے علم عطا کیا کیونکہ علم ہونا اللہ کی صفت ہے، عبادت گزار ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ ان میں مخلوق والی صفت تھی، اس میں اللہ والی صفت تھی۔ یہ مطلب خلیفۃ اللہ کی پہچان ہے کہ اس میں اللہ اپنی صفتیں ڈال کے بھیجتا ہے، صفتیں ڈال کے بھیجتا ہے۔ تو پھر کدی پریشان نہ ہوئیں کہ اس مردہ زندہ کیویں کر لیا ہے، خلیفۃ اللہ ہوگا۔ اللہ اس میں اپنی صفات رکھتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صفتوں سے کیوں نوازا؟ میں بہت مشکل تحریر نو قبلہ انتہائی آسان کر دیتا ہے۔ میں ٹیچر رہا، میں سلیس کر کے پڑھنا پیا انہاں بچیاں واسطے، تواڈے واسطے پڑھدا تو ہن میں اگے نکل گیا ہوندا، میں پھر پیا گن گن کے لوگ آندے نے گل کر گن نہ، گنن دا مطلب ہے ویسے گدا نہ ہوئے تو آٹا بھی ٹھیک نہیں بنتا، روٹی بھی ٹھیک نہیں بنتی، میں گل تاں پیا گننا۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں وہ کمال پایا جائے جس کا وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ وہ، میں وہ لفظ کڑ چھڑنے مستخلف ان ہو، کڑ چھڑے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مستخلف ان ہو کا کمال رکھتا ہو۔ دیکھو نا کدھر اوکھے لفظ میں کڑ چھڑا۔ وہ فرماندے نے اے مثلا اے ایدا خلیفہ ہے، اے ایدا خلیفہ ہے، اے دے وچ اے دے والیاں صفتاں نہ کمال نہ ہون تے خلیفہ نہیں۔ اے دے وچ اے دیاں صفتاں ہونا ضروری نے، کمال ہونا ضروری۔ جڑے اے دے چ کمال نے وہ اے دے چ نہ ہون تے خلیفہ نہیں۔ ایدہ خلیفہ نا، ایدہ وچ کمال نے، ایدے وچ ایدے والے کمال کوئی نہیں، اے پھر خلیفہ نہیں۔ رکھ میرے کو قرآن تے ہاتھ، مصطفیٰ مستخلف ان ہوئے بعد وچ مننا ہی کسے نو خلیفہ۔ تو علی تو علاوہ بندہ دس جدے وچ محمد دے کمال پائے جائے، دس دے جاؤ نا، دس دے جاؤ اسی بندے جی۔ سبحان اللہ، تساں دس دیا جانے، تساں دس دیا جانے تو اساں من دیا جانا۔ ہن دا مطلب ہے مجلس اتنے پہنچ گئی ہے تو ٹائم کتنے 40 منٹ ہو گئے، ٹائم سارا گزر گیا۔ تو ہن میں کمالات پڑھنا چاہنا جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا۔ خلیفہ کدا ہونا ہے؟ مصطفیٰ دا۔ جڑا خلیفہ ہوتا ہے جدا وہ خلیفہ ہوئے وہ دے کمالات ہونے چاہیے نا۔ آج ایک ہی آیت تو باقی انشاءاللہ کل نشانیاں میں 5-7 آیتاں تے لائیاں سن تے اج تمہیدن گل لمبی ہو گئی لیکن فضول گل کوئی نہیں ہوئی۔ میں سورہ مبارکہ المائدہ یہ ایک آیت مجیدہ تو سامنے پڑھ دینا، کمال مصطفیٰ۔ ایک پڑھنا کمالات ہی کمالات نے، جڑا مجموعہ کمالات ہے نا انہوں محمد آندے۔ خدا دی مینوں قسم ہے اور بندیاں صلاح نال خلیفے بنا لینے، محمد نو ویکھیا ہوندا تے بلا فصل علی بندا۔ کنے کمالات نو ویکھے؟ یہ میرٹ تباہ ہویا کہ بلا میرٹ، میں پہنا میرٹ تباہ ہویا۔ ہائی کورٹ پرچہ جا کے کیس کر دینا وہ بچہ جدے نمبر بہتے ہون تے تھوڑے نمبر والا بھرتی ہو جائے، تھوڑے نمبر والا بھرتی ہو جائے تے ہائی کورٹ وہ کیس کر دینا ہے۔ جے کو من لوے ہائی کورٹ دی تو ویسے تو اج کل حالات تقریباً خراب ہیں، اللہ معافی دے۔ ویسے آخری پھر ساڈے کول کورٹ ہی ہے، جج نو بندہ جا کے آکھے جو تھوڑے نمبر نے میرٹ تے میں ہونا وہ ڈسمس کر دینا، وہ آندا اینو رکھو اینو رکھو۔ قرآن تے ہتھ نے، نہ صحابہ دے دشمن نہ صحابہ دے منکر۔ میں نے اس قرآن تے مولا علی دی قسم ہے اساں حضرت علی نو کسے دی زد نال نہیں منیا، میرٹ تے ہی علی آؤ گے۔ خدا دی قسم کوئی زد نہیں، کسے نال کوئی زد، کسے نال کوئی زد نہیں، اللہ دا وعدہ ہی انہاں نال۔ آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں جی، 2-3 منٹ مکا رہے ہیں فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرمائے یا کمال مصطفیٰ پڑھ لگا نہیں،
نعت پڑھن لگا بھائی جان، نعت پڑھن لگا، آواز میری کوئی نہیں ویسے پڑھن لگا، نثر دی شکل ہے پڑھن لگا، وہ دے واسطے سور ہونا ضروری نہیں ہوئے تو بہت اچھی گل ہے، لیکن میری نہیں، لیکن پڑھن میں نعت لگا۔ آج یہ تُہاں نعتاں سنی ہیں نا، وہ کوئی نہیں نعتاں، میں جاواں تے مڑنا آواں یا رسول اللہ، ایک خواہش ہے۔ میں جاواں تے مڑنا آواں یا رسول اللہ، ایک خواہش ہے بندے دی خواہش۔ تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں، حسرت ہے، تمنا ہے، خواہش ہے۔ نعت دا تعلق نبی دی صفت نال، نعت دا تعلق نبی دے اوصاف نال، نعت دا تعلق حضور دے کمال نال۔ میں پڑھن لگا نعت قرآن چوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو میرے نبی سے وہ سوال ہی نہ کیا کرو، جب وہ جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتے۔ سبحان اللہ، پھر تم خوش ہی نہیں رہتے، پھر آپ ہی بگڑ جاتے ہو، پہلا سوال کرتے ہو، نہ سوال کیا کرو، نہ سوال کیا کرو، سوال کرتے بھی خود ہو، خود سوال کر دے تے خود ہی پھر ناراض ہو جاندے، تسی وہ سوال ہی نہ کرے کرو۔ قرآن پڑھ لیں، تشریح پڑھ لیں، فرماتے نے بے فائدہ باتیں بندے پوچھتے تھے، نبی سے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے، لوگ بہرحال پوچھتے تھے، لوگ پوچھتے تھے، نبی بتا دیتے تھے، نبی بتا دیتے تھے۔ پوری زندگی نبی بھی کسی کو گل پوچھی نہیں، ساری زندگی دسی ہے، لوکا پوچھی ہے تو دسی ہے، خلیفہ بھی انہوں ہی من جا جے ساری زندگی کسی کو نہیں پوچھی، کمال ہے یار، دسی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے لوگ آگے پوچھتے تھے کہ کائنات میں اس عرض میں یہ دعویٰ حضور کے منہ سے لوگوں نے سنا تھا، سالونی، یہ سب تو پہلے دعویٰ زہرا دے بابے کی تھے، سالونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ فرماتا تم فضول سوال لے کے آ گئے ہو، کوئی کام دا سوال کریا کرو، پہلا سوال کر دے ہو پھر پریشان ہو جاندے ہو۔ ہوں میں نے پوچھو بھی ہویا کی سی، اور میں دس صحیح مسلم شریف ایک مسلم شریف ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57، اے میرے کو موجود ہے، اے میرے کو موجود ہے، کار موجود ہے، صفحہ پرنٹ کر کے کر دیں گا۔ فرماتے ہیں جب پیغمبر نے کہا نا سلونی، تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ ہوں جدوں ایک کام شروع ہے نا، میرا پیو کون ہے، میرا پیو کون ہے، میرا پیو کون ہے، کمال ہے، پیو تو ہڈے نے تے دسنے انہوں نے، کیسی گل ہے؟ اصل روڑا لکھے ہے مسلم میں، آئے ہائے، وہ فرماتے ہیں دراصل ماحول ایسا تھا، میں ذمہ داری نہ گل کر رہا، ذمہ داری، ماحول ایسا تھا کہ بندوں کا باپ مشہور اور ہوتا تھا، بندوں کا باپ مشہور اور ہوتا تھا، اور دراصل کوئی اور ہوتا تھا، تو بندے بندوں کو تنگ کیا کرتے تھے کہ تو جس کو باپ کہتا ہے نا وہ تیرا ہے نہیں، تو پھر حضور سے آ کے بندے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ میرا باپ کون ہے، کیونکہ بدو بھی مانتے تھے کہ یہ صادق ہے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، جب یہ بتائے گا کہ کون ہے، ہن حضور تے وہی دسنا جڑا ہے، کیڑا دسنا جڑا ہے، تے جدوں نبی دسیا تیرا او پیو ہے تے مشہور ہو کسے اور نہ سی، او پھر حضور تے ناراض ہو جاندہ سی، تسا گل کیویں دی کیتی؟ نبی آگیا میں صادق ہاں، اللہ فرمایا بہت اچھی گل ہے، جڑے جڑے نال مشہور ہو گئے ہو نا گزارا کرو محمد کو پوچھن دی لوڑ، صدقے تو
تہاڈی کیا بات ہے؟ تہاڈی کیا بات ہے؟ یہ دعویٰ میرے نبی نے کیتا سلونی علی دا بوا چھڈنا مارنا ہتھی نہ پو گولی نہ مار منوا لے یار آرام نال من جا جڑا گڑ دتے مر جائے انہوں زہر دین دی کڑی لوڑے اور گڑ کھوا سانو اسی مرن واسطے تیار ہاں تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے مسیتے کھلو کے محمد تو بعد وہ بندہ دس علی تو علاوہ جیسا کیا ہوئے سلونی خلیفہ میں ان صفتوں کا ہونا لازم ہے جو صفتیں مصطفیٰ میں ہیں وہ صفتیں خلیفہ میں ہونی چاہیے اے نبی کا علم ہے کہ نبی کہتے ہیں سلونی کھلی چھٹی ہو دے سکتا جدا علم نہ ہوئے ایتھے جڑا ڈاکٹر ہے نا سارے جہان تو سیانا تے بندے سدھا وہ کو لے جاندے نے پرانے زمانے سے ڈاکٹر نو سیانا آندے سا آ سیانے کو لے جاؤ سیانے کو میں ایک سیانے نو پوچھیا اے آلو بیجنے ہوں تے کلے چ کنا بیج پیندا ڈاکٹر نو پوچھیا وہ کہا مینوں کی پتہ میں آلو بیجنا ہوں نا تو میں سیانا تو کہا ہے وہ ہسن لگ پیا یار سے میرا آندا مولوی تیرے کو کوئی گل ہے ایویں تو گل نہیں پہ کر میں کہ ویسے میں آنا پہ سیانا جو ہے تو دس کھاں آلو بیجنے ہونے ادوں بعد سورج مکھی بیجا جاتا اتنے انہوں کٹ کے پھر آلو بیجے جاتے ہیں سورج مکھی کا بیج کنا پانا تو آلووں کا کنا پینا ہو سکا بھی مینوں نہیں پتا تو میں سیانا تو کہا ہو سکا میں اس کام دا سیانا نہیں قرآن تے میرا ہاتھی جیڑا ہر قسم دا سیانا ہوئے نا وہ محمد دا خلیفہ ہو وارث علم رسول کو ہم خلیفہ مانتے ہیں مستخلف عنہ ہو محمد ہو تو خلیفہ بنتا ہی وہ ہے جسے رسول کہے انا مدینہ العلم وعلی الباب کل نبی دا علم پڑھا گا پھر حضرت علی دا علم پڑھا کل نبی دا فیصلہ پڑھا گا پھر مولا علی دا فیصلہ پڑھا کل میں توڑے سامنے ایس پسے سیرت نبی رکھاں سیرت نبی تو سا کر لے کام کرنا ہے کہ سیرت نبی دے سامنے شیشہ رکھنا ہے ایمان دا شیشہ شیشہ ہوندہ نا جی وہ جو منہ بیکھی دا تو سا کر لے کام کرنا ہے کہ میں سیرت نبی نو سامنے رکھاں گا کمالات مصطفیٰ نو سامنے کراں گا تو سا ایمان دا شیشہ سامنے کر کے ویکھنا ہے او دے بچو علی نظر آؤں یا نہیں شکریہ قبلہ یہ سارا خاندان کسی سے سوال نہیں کرتا یہ ساری دنیا نو جواب دیں دینے لوگ انہوں کو پوچھ دینے یہ انہوں نے جواب دیں دینے جتوں علم حاصل کیتا جائے نا انہوں دیا تیاں نو نہیں ماری دا لوگاں تے جدے کو قرآن پڑھیا ہوئے ساری زندگی کی خدمت کر دے جس بی بی نے پنڈ چ قرآن پڑھایا ہوئے نا ساری زندگی ویاہیاں بچیاں بھی واپس آؤندیاں تو سوٹ لے کے آؤندیاں تے جا کے آدیاں نے استادنی تے میں سوٹ لے کے جانا میں کوئی قرآن پڑھے سانو دکھ کھا گیا جس گلی وچ محمد دی تھی نے قرآن پڑھایا سی نا اس گلی چو لنگ دی آتی سی تو تے نہ مار تو تے میرے کو پڑھتی تھی مولا تانوں جزا دے وے میرے کو جنہ وقت باقی ہے او دے وچ میں آج پرسہ تیار کیتا نے میرے مہربانہ دسیا کہ آج 4 محرم ہو گئی ہے تو فرماندے نے 3 دن ہوئے نے مصیبتاں بیان کر دیں آل محمد دیاں تے اس بی بی نو پرسہ دے ہو جڑی ساریاں تو پہلا اجڑ گئی میرے مولا دی دخترانے نے کہ اخترام ساریاں چن چڑھن تو بعد اجڑیاں نے میرے مولا دی ایک بیٹی ہے مولا علی دی جڑی یہ محرم دا چن چڑھن تو پہلا اجڑ گئی ہے تے راگو سجدہ دے سادات نے اور بانیان نے اہتمام کیتا ہے کہ پھر حضرت اونو محمد دی شہادت پڑھی جائے گی پھر کسی دن حضرت عباس کسی دن حضرت قاسم کسی دن حضرت علی اصغر پھر شام غریباں پھر شب شہیداں پھر امام حسین دی شہادت کدرے وہ مخدومہ پردے چ بیٹھے ہی سوچ نہ لین میری گل ہی نہیں جڑی مومنوں میں تو سارے تو پہلے اٹھی سا
ایک شوہر منہ نال گل کرنی سوکھی، سر دا تاج ایک شوہر، 6 بیٹے 2 بیٹیاں تے سر دی چادر دے کے نا تے نبی دی قبر کول بہ کے حضرت رقیہ نے آکھیا سی راضی رہنا میرے یا رسول اللہ جنیاں میں دین تے قربانیاں دے سکتا آباد رہو دے آئیاں تے یا رسول اللہ اگلی گل شوہر دے کے 6 بیٹے دے کے 2 دھیاں دے کے سر دی چادر دے کے نبی دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بی بی رقیہ کیا آ تیری نواسی زہرہ دیتی میں تے بطول دیتی نہیں نا میں انیاں قربانیاں دے کے اے دے گلوں پوچھ لے جتھے لوگی آندے سننا علی دی بیٹی کون ہے میں آندی سا میں آج جو بی بی نو سلام نہیں کرنا چاہیے خدا دی قسم جدوں آئی ہے نا شام غریباں ادو بی بی نے ایڈا ڈاڈا وین کیتا ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے قریب آ کے پوچھا رقیہ اجڑی سب تو پہلے تیرا آ وین میں نو کھا گیا پتر یاد پہ ہوندے نہیں شوہر یاد پہ ہوندے نہیں رو کے بی بی آکیا سی میں نو سارے بھول گیا نہیں میں نو دی نہیں لگدی شام غریبہ اس جنگل جو حضرت عاتقہ دی لاش ملی ہے بی بی دی ایک بیٹی شام غریبہ دنیا تو رخصت ہوئی ہے دوجی پیو دا سر لٹکیا کوفے بے کے حضرت حمیدہ بنت مسلم وہ اتھے شہید ہوئے نے جڑی اتھے شہید ہوئی ہے نا وہ دی لاش ویکھی نے تے فضا کیا بی بی ستی ہے تے حضرت رقیہ کیا نہیں اماں انا للہ و انا الیہ راجعون تے بی بی فضا کیا رات بھی ہے میں ضعیفہ بھی ہاں روندیاں آنکھا جو دسدہ بھی تھوڑا ہے میں نوں تے لگا سی بی بی پاک ستے نے تے بی بی تسا کیویں محسوس کیتا ہے ٹون تو بغیر ہلان تو بغیر کوان تو بغیر کہ بی بی عاتقہ رخصت دنیا تو ہو گیا نے رو کے بی بی آکے سی اماں تو میرے تی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے کوڑیاں دیاں سمہ دے نشان نے میری ایج ٹر گئی ہے جو میں قاسم دنیا تو عید دی رات سی راہ خیمے لگے سان ایک جنازہ ہونا جی ایک جنازہ ہونا جنازے دے آوار سانو میں عرض کر رہا سی گناہگار ہاں اسی خطا کار ہاں ساڑھے تے راضی رہنا ساڑھے کو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں ایک گل ہے تو اڈیاں جنازیاں تے پہنا بھی لے گئے ہونے ہیں تیاں بھی لے گئے ہونے ہیں آپ بھی ہونے ہیں نہ اس جنازے تو بعد اسا چندہ منگنا ہے نہ کوئی سیاست کرنی ہے نہ کوئی شرارت ہے صرف حضور نو دسنا ہے کہ سارا جہان تو اڈیاں جنازیاں نو مارن آنا نہیں کچھ لوگ تو اڈیاں جنازیاں نو کندہ دینا بھی ہے نہیں ایویں علامتی جنازہ ہے اے شبیہ ہے انہوں اسا کندہ دینا ہے میں 2-3 جملے آنا او دی شبیہ جنازہ آ رہی ہے جنہوں شبیر آکھیا سی غریب لوگ مینوں آکھن گے تینوں جدوں آکھن گے امیر ہی آکھن گے امیر مسلم جدوں شبیر نو آکھن گے غریب حسین آکھن گے مسافر حسین آکھن گے تینوں جدوں آکھن گے امیر مسلم آکھن گے میرے عزیزو راج خیمے سن منزل سوق تے حضرت امام حسین علیہ السلام دے امام حسین دے مزاج آشنا نو عباس آن دے مزاج آشنا نو جڑا امام حسین دے مزاج تو انج واقف سی زہرہ دی دعا دا اثر سی نا اس واسطے حضرت امام حسین سجے تو کھبے تو سجے خیمے دے بار چکر پہ لمدن حضرت امام حسین علیہ السلام دے سامنے حضرت عباس کدی نہیں سنا ہے جدو امام ٹر دے سن پہ تو نال ٹرن لگ پہ نال یہ امام حسین علیہ السلام نے محسوس کر کے فرمایا عباس کوئی گل کرنی فرمایا جدن دا میں جناب دی غلامی چاہیا اینا تو میں مزاج آشنا ہو گیا کوئی بری خبر تو نہیں تو صدقہ جاؤں کوئی ایسی خبر تو نہیں جدنا تسی رنجیدہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ٹردہ خیمیاں تو ذرا اگے نکل خیمیاں تو اگے نکل کے شبیر حضرت عباس دے دعا موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں مسلم کلا رہے آباد رو مسلم کلا رہے کدی سجے ویندہ ہے کدی کھبے ویندہ ہے ظالم 4 چفیرے نے حضرت عباس فرماندے نے کتے فرمائے کوفے دے دارالامارہ دی چھت دے حضرت عباس فرماندے نے ایک واری اجازت دینا تے میں جا کے کوفے آڑے نو دسا آجے عباس زندہ ہے
امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مظلومی دا راستہ اسا اختیار کیتا ہے، پہلی مظلومی ساڈے حصے چ آ رہی ہے، عباس بچان تے لڑن دی لوڑ نہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں مولا تے نالے آندے ہو کلا رہ گئے، ساڈی موجودگی چ مسلم کلا کیویں نے؟ فرمایا نہیں عباس ضرورت نہیں، میں تاں تینوں دسیا کہ تھوڑی دیر بعد رقیہ نو اطلاع ہوئے گی، اودیاں بچیاں نو اطلاع ہوئے گی۔ یقین کرو بچیاں بھی حضرت مسلم دیاں کوئی اتنیاں دانا سن، حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر تے ہاتھ پھیریا نا تے وڈی بیٹی آندی امامو یتیماں وانگو ہاتھ کیوں پھیر؟ کدی نہ رو کسے گاہ میں کدی نہ رو۔ حضرت عباس نو حضرت امام حسین دس دیتا، فرماندے نے مولا اگر علم امامت نال تو انہوں خبر ہے کہ اس ویلے مسلم دیئے حالت ہے تے پھر علم امامت نال اس غلام نو ایک واری بخا بھی چھڑو، بخا چھڑو، میں زہرہ دی دعا دا سا، میں تو اڈی اطاعت دا پابند ہوں، میں وہ کرنا ہے جو تساں آکھنا، صرف میں نو ایک واری بخا چھڑو۔ یہ مظلومی کمیں شروع ہونے لگی؟ جڑے ویلے امام حسین علیہ السلام نے انگشتہ شہادت دی تے بلند کی تھی، فرمایا غور نال میریاں انگلیاں دے درمیان ویکھ، علم امامت نال جدو حضرت امام حسین نے بخایا تے حضرت عباس دی نظر پئی، حضرت عباس اینا روئے نے نا، حضرت امام حسین فرماتے ہیں عباس تو میرا دلیر بھائی ہے، فرمایا میرے جذبے تے باہر آن دے ہو نا، جدو تسا میں نو منع کر دیتا جذبات تے میرے اندر رہنا، دیکھیا کیا فرماتے لال اور ہمارا دی چھاتے ہاتھ پیچھے پتے نے مسلم ملعون پہ آندے نے نو سلام کر تے آندے پہ میرا امیر حسین ابن علی، کہنے لگا مولا سنن دے ہو، سناؤ سناؤ کی بیان ہے؟ حضرت امیر مسلم آج نے تے فرماندے نے حضرت امیر مسلم دی آواز آئے گی، فرمایا سونا باس علم امامت رلو بھی آئے گی، ترے وسیعتاں حضرت امیر مسلم نے کیتیاں نے، ایک ایک وسیعت تے شاید ایک ایک آنسو آ جائے، شاید دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، دعویٰ نہیں، جڑا کروں تر کے آئے ہیں انہوں آکھنا تو زد کر کے آئے ہیں تے تو قسم چک کے آئے ہیں، نہیں ہم ایک گل دکھا جنازے راج ٹر دیاں تو پہلا بھی ہو جاندے، بندہ جنازے تے جاندہ ہوئے نا، جب اندر جنازہ ہو جائے تے بندے ٹر جان، جڑا جاندہ ہوئے نا پہنا نو پتہ لگے نا جاندہ سی پہ وہ راضی ہو جاندے، وہاں دیا نے کوئی گل نہیں پڑھیا جاندہ تے ایسی نہ پہ نہ آکھیا کرو تو نہیں رویا تے او نہیں رویا تے انہیں منہ تے ہاتھ نہیں ماریا تے سر تے ہاتھ نہیں ماریا، جڑے جنازے شامل ہو گیا وہ بدول راضی، جدو کروں تورے سو ادھر نہیں راضی، مولا تو انہوں جزا دے وے، بس اینی کر لے، جدو حضرت عباس نے سنیا نا علم امامت نا، حضرت مسلم نے پہلی وصیت کی تھی ات تواڈی ایمانداری تے تواڈی طہارت تو صدقے، حضرت مسلم فرماندے نے ذرا رکو، جلاد رکیا ایتھے تلوار سی، حضرت مسلم فرماندے نے میں کوفے چک بندے دے تھوڑے جا پیسے دینے، وہ بغیر مسکرا کے اندر تے کی کریے، فرماندے نے میرا کوڑا بیچ دو، میرا کوڑا بیچ دو، کوڑے دی قیمت زیادہ ہے، قرض میرے تے تھوڑا ہے، وہ کوڑا بیچ کے جڑے پیسے بچا قرض تو بعد بچا وہ کسے غریب نو دے چھڑے، سنیا تو سا کی کسے غریب نو دے چھڑے آگے جڑے موت دی وقت بھی سخاوتہ کرنا انہاں نو آندے جے اہلِ بیت، خدا دی قسم فرماندے نا کسے غریب نہیں نو آندے جے امیر، کسے غریب نو دے چھڑے آجے، دوجی وصیت سنو گے تو شاید دل نو ہتھ پہ جائے، فرماندے نے میرے دو بیٹے میرے نال آئے سان جڑے میرے تو جدا ہو گئے نے، اگر کسے نو ملن تے مدینے دے راہ دے پا مقدر ہویا تے ماں نو میرے پہ بات رہو، مقدر ہویا تے ماں نو میرے پہن گئے، تریجی وصیت نے مومنین دا جگر ہلا دینے، مولا فرماندے نے کوئی شبیر نو آکھے پیڑا لے کے کوفے نات تیاں لے کے در در رخ نہ کرے، حالات تبدیل ہو گئے نے، امتیاں نظرہ بدل گئی، جیڑے بیڑے وسیعتاں پوریاں ہوئی نے، تلوار بلند کیتی ہے جلاد نے، حضرت عباس تڑپ گئے نے، فرماندے نے مولا وعدہ کردہ
المبنین دا بیٹا لڑدا نہیں وعدہ کرنا لڑدا نہیں ہاتھ بھی نہیں چکاں گا ہاتھ نہیں چکاں گا اسے علم نال ایک واری میں اتھے پہنچا میں کوفے پہنچا دا مولا فرماتا ہے لڑتا نہیں تے کیوں جانا فرماتا نے دار الامارہ تے چھت دی اونچائی ویکھو تے گلی تے فرش دی گہرائی ویکھو جدو اے ملعون مارے گا سارا میرا مسلم دا تھلے ڈگے گا میرے اندر تکلیف ہے لڑت واسطے نہیں جانتا تھلے جا کے چوڑی کرنا چاہنا میں نو تھلے چوڑی تے کرن دے ہو آجے میرے ہاتھ سلامت نے آباد رہے آجے میرے ہاتھ مسلامت رہے میں نو چوڑی تے کرن دے نا فرمایا عباس اتو ویکھے تھلے ہوئے تینو جان دی لوڑ نہیں جدو تھلے نظر کیتی ہے حضرت عباس دا پسینہ والا جو ڈگا ہے فرماتے نے بی بی کون ہے جڑی تھلے آج کھنا فرمایا عباس تیرے جان دی لوڑ نہیں میری ماں تھلے آگے کھڑا آندھی ہے بھئی آوے میرے پتر دا سفیر بیٹا آوے جنگلہ جرول گئیاں دا مان آوے چھیاں پتران دا بابا آوے تو دیاں دا بابا آباد رہو ہن میرا خیال ہے جنیاں آنسو آئے نے ہن جنازہ چک لینا چاہیے تسی صرف اینی گل دسو ملتان خانے وال دور دا مزدور ایتھے مکان پہ بندا ہے ایتھے مزدور فوت ہو جائے اٹیک ہو کے گرمی تو اڈا کی خیال ہے او دنال کی سلوک کر آخر وسدہ پنڈے مزدور دا گھر بھی ایتھے کوئی نہیں جگر سنبھالو گھر نو چھڈو تھی بھی کول کوئی نہیں بہن بھی کول کوئی نہیں جڑا منہ چ پانی پاوے دنیا چھڈ گیا ہے اے رگو سیداں دے سادات غیر سادات ضرور کوئی بندہ آکھے گا وہ ڈگ پیا ایتھے ہونے اٹیک ہو گیا سب تو پہلا بندے آکھن گے اوے چار پائی لے آیا جے میرا خیال ہے تسی دور پہنچ گیا چار پائی آ جائے گی پھر اٹھ کے لوگ چھوڑ کے چار پائی تے پان گے کوئی بندہ اپنے منڈے تو چادر لا کے آکھے گا اوے اوتے پاچھڑ ہوئے تو یار میں کم از کم پہ آنا بغیر واقفیت ہوں چار پائی بھی مل جائے گی چادر بھی بندے ہوتے پاشن گے پھر رگ و سجدہ دا کوئی امیر آدمی آکے گا فکر دی لوڑ نہیں انہاں دیا وارساں دو آن تو پہلا غسل دے دیو کفن پہنا دیو پھول پا دیو انہاں دے آن تو پہلا کیوں ایسا نہ ہوئے کہ مگر وارس آن جو سانو آکھن یار تو اٹھے کوئی انہا بھی نہیں ہو سکیا اے دا مطلب ہے جدہ کوئی کدھر اینا نہ ہوئے اسی تیاں لے کے آوے نہیں چوکاں چ بہ کے روندے اساں اپنیاں تیاں نو مذاق کروائے نے تواڈے کولوں جنہاں نو کالج چھڈ کے آنے ہاں سکولوں لے کے آنے ہاں اور گلیاں چ روندیاں پھردیاں نے پاگل اسی کوئی نہیں غریب تو غریب بے کس نو چار پائی بھی ملتی ہے کفن بھی ملتا ہے پھول بھی آ جاندے نے وارساں دے آؤندیاں نو لوگ آندے نے بھائی ٹھیک ہے سونا غسل دیتا جائے چنگا کفن پہنایا جائے سانو 10 کیڑی کیڑی گلی چ جا کر روئیے کسے چار پائی آندی ہوئے اتے مسلم نو لٹایا ہوئے کسے پھول پائے ہون پیر نو رسی پائی نے کدی آس گلی چے کدی آس بازار چے ایج جاندے سن ایک گلی بی پاسے دے ہاتھ رکھے رو رو کے آندی سی مسلم بے فکر رہی ماں آ گئی اور راگو سجدہ دے مسلمانوں حسین دے سفیر دا جنازہ تیار ہے اجڑ گئی جے رکیا رول گیا جے بدول دا بیڑا